سمری بھیجنا ہے لاء منسٹری کو. جب لاء منسٹری کے اندر خود لاء منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو خود اپنی جس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے بیل بفور ارسٹ لی ہے تو آپ متنازع شخصیت ہیں وہ تو یہ تو عدلیہ بتاتی ہے. میں اس پہ بڑی صفائی سے کہوں گی کہ یہ فیصلے صرف عدلیہ کر سکتی ہے کہ کون مجرم نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ابہام ہے. اس ابہام کے اندر بہت سارے ابہام پیدا کیا جا رہا ہے کہ ابہام ہے کیسے ابہام ہے. آپ نے تو بڑا کلیئر بات کی. جب آپ کسی کے خلاف کوئی کیس درج ہوتا ہے تو ابہام تو اس کے خلاف پیدا ہوتا ہے, مگر ابھی تک تو وہ مجرم نہیں قرار دیا گیا جب تک کہ پوری ٹرائل نہ ہو جائے, مگر ابہام پیدا ہو جاتا ہے. لوگ فوری طور پہ ہٹ جاتے ہیں ایسے شخص سے کہ پتہ نہیں کہ کس حد تک صداقت ہے, کس حد تک. اچھا چلیے اب آپ ایک سوال کا جواب دیجیے مومن صاحب. یہ بتائیے کہ یہ جو این آر او سے متعلق جو باتیں ہو رہی ہیں, آپ نے بھی کہا, شاہدہ جمیل نے بھی کہا کہ بحران پیدا ہوگا, ایک خلفشار پیدا ہوگا, ویسی پاکستان کے معاشرے میں خلفشار ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بنیادی مسائل کہ جن کی بنیاد پہ الیکشن جیت کر آئے تھے, پیپلز پارٹی جیتی تھی, کولیشن جیتے تھے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سارے مسائل عوام کے جو حل ہونے تھے وہ پس پش چلے گئے؟ ڈیفینیٹلی وہ رکے رہیں گے. 2 سال سے جیسے رکے ہوئے ہیں, جیسے بیرسٹر صاحبہ نے کہا کہ نہ پانی ہے نہ بجلی ہے, ہر چیز اسٹینڈ اسٹل ہے. کوئی آگے بہتری کی طرف تو نہیں جا رہا نا ملک. اور روز بروز آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے سڑکوں پہ عوام آ رہی ہے. اگر یہ تو خیر بہت نہیں, اگر بہتری کی طرف جاتا تو پھر انہوں نے اتنی بڑی سنگین غلطی کیوں کی کہ کولیشنز نے بھی کہا کہ ہم جو ہے این آر او کو سپورٹ نہیں کریں گے. اگر کر لیتے تو آج صورتحال تو کولیشن نے تو اس لیے کہا نا کہ ایم کیو ایم کے خلاف تو کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے, تو انہوں نے کہا ہم کیوں ان کے ساتھ جو ہے نا ڈوبیں. سمپل سی بات ہے پولیٹیکل. مگر آج لیکن ان کے پاس اور بھی تو کیسز ہیں نا. وہ تو کرمنل کیسز ہیں, وہ 1986 سے چل رہے ہیں. الطاف بھائی نہیں, وہ اس میں ہم کسی پارٹی کو ہم نہیں زیر بحث لا رہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کر لیتے تو میرا خیال ہے کہ آج صورتحال ایسی نہیں ہوتی. میرے خیال میں انہوں نے اپنے طرف سے چھوڑ دیا کہ جو مرکز کی جو پارٹی ہے اس وقت جو اس مرکز میں بیٹھی وہ خود فیصلہ کرے, جس طریقے سے وہ چاہیں گے پھر ان کے ساتھ چلیں گے. انہوں نے کہا, مگر جب بات آئی کہ پارلیمنٹ میں آئے تو پارلیمنٹ میں ایک دم سے انہوں نے ریفیوز کر دیا. انہوں نے کہا پارلیمنٹ میں یہ معاملہ نہیں جانا چاہیے, یہ بہتر. کیونکہ پھر وہ ایک اور سیاسی مسئلہ بن جاتا. وہ اس کو سنبھال نہیں پا رہے تھے ان کے اپنی سمجھ کے مطابق. میں نہیں جانتی, میں تو سوچتی کہ ان کو جانا چاہیے تھا. میں بھی سمجھتا ہوں کہ ان کو بالکل اسٹینڈ لینا چاہیے تھا. اپنی طرف سے وہ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ سیاسی بحران اس سے پیدا ہو. وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے, ظاہر ہے کہ وہ اپنی سوچ رکھتے ہیں, لیکن انہوں نے وہاں پہ وہ موقع مس کر دیا. موقع کر کے انہوں نے کندھے پہ ڈال دیا اور وہ اور گڑبڑ ہو گئی. چلیں بس شاہدہ جمیل, تھینک یو ویری مچ. ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت عمدہ مطلب یہ گفتگو رہی, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بحران کی وجہ سے جو سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ پاکستان کے عوام کو ہوگا, کہ وہ جو امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہوں گے, اس کی طرف میرا خیال ہے توجہ اب جو ہے اس ارتکاز کے ساتھ, کنسنٹریشن کے ساتھ نہیں جا سکے گی جو جانی چاہیے. اور دن بہت شکریہ, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. بات اصل یہ ہے کہ این آر او کا جو بھی سلسلہ تھا اس پر ہم نے بڑی تفصیلی گفتگو کی, اور یہ بات تو طے ہو گئی کہ یہ مفاہمت کا آرڈیننس نہیں تھا, بلکہ اس میں چند لوگ جو تھے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے. عدلیہ نے ان چند گروپ کو جو ہے ایکسپوز کر دیا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے صورتحال آئندہ پیش آئے گی. لیکن یہ بات میں آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عوام کے جو مسائل ہیں, جن توقعات ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکنامی ہے وہ ڈیولپ نہیں کر رہی ہے, پھر روزگار کے ذرائع نہیں کھلیں گے, پھر پاکستان کا جو خود سرمایہ دار ہے, جو سرمایہ کار ہے, وہ اپنی دولت باہر لے کے جا رہا ہے. یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے, اور یہ صورتحال مزید جو ہے وہ اپنا رنگ دکھلائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مقدمات چلیں گے تو ایک بحرانی کیفیت اس ملک میں رہے گی. لیکن ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں خداوند تعالیٰ اس ملک کو محفوظ رکھے اور ہمارے حاکموں کو سمجھ دے کہ وہ اس پورے صورتحال کو احسن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں, ورنہ آگے وی آر بٹوین ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.